صرف زبان کھولنے سے نہیں ہوگا میڈم شرما جی، بلکہ تحقیق کرتے پڑھتے آپ اس نبی اقدس کو آپ نے برا بھلا کہا ہے، جن کی مقدس ہستی کو، جن کی بیویوں کے تعداد کو آپ کی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے۔ میرے ہندو بھائیوں، ہم اپنی کتاب سے نہیں، آپ اپنی کتاب کے اندر خود پڑھ کر دیکھیں نبی کی بیوی کا تذکرہ۔ استرا یس پرواہی جو ودو منتو دیوردشور سمہارتھش، پورے منتر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ودھو منتو 20 اونٹنیاں ان کو دی جائیں گی۔ یا اونٹنیاں مراد بہت سارے لوگوں نے کہیں کہیں پر ان سے ان کی اہلیہ کو مراد لیا ہے، ان کی بیویوں کے یعنی ازواج مطہرات مراد لیے۔ ودھو منتو دیوردش ور سمہارتھش، شوق نہیں ہے منتر و شلوک پڑھنے کا، لیکن کبھی ضرورت پڑ جائے تو ہم رکھتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھیے، اگر آپ کو اعتراض ہو تو خدا کے واسطے اپنی کتابوں کے اندر دیکھیے ہمارے نبی کا پاک پوتر تذکرہ، ہمارے نبی کی بلندی کا تذکرہ، ہمارے آخری انتم مہارشی انتم سندیشٹا کا پوتر بیان آپ کے گرنتھوں کے اندر موجود۔ آپ نے نکاح کیا، آپ نے شادی کی، تذکرہ آپ کی کتاب میں موجود۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کیا ضرورت تھی 6 سال کی بچی سے، 9 سال کی بچی، ارے 9 سال کی بچی بالغ تھی، وہ 9 سال کی بچی تھی، دکھنے میں ایسی لگتی تھی۔ وہاں کے بچوں کو، شیخ کے بچوں کو اٹھا کر لاؤ آپ حجاز مقدس سے، عرب سے لے کر آئیے، آپ دبئی سے لے کر آئیے، قطر سے لے کر آئیے، عمان و بحرین سے لے کر آئیے۔ وہاں آب و ہوا گرم ہے، وہاں ٹھنڈی نہیں ہوتی، وہاں بارش بہت کم ہوتی۔ سال میں اگر 1 مرتبہ بارش ہو جائے تو وہ لوگ اس کو سمجھے کہ من و سلوا سمجھ کر کے اس کو محفوظ کر کے رکھتے، وہ لوگ اس کو بہت بڑی سعادت کی بات سمجھتے۔ کیوں؟ گرمی ہے وہاں پر، تپتا ہوا علاقہ ہے پورا کا پورا۔ وہاں پر وقت سے پہلے ہمارے یہاں 15 سال میں بچہ بالغ ہوتا ہے، وہاں پر 9 سال میں بچہ بالغ ہوتا ہے۔ تو پھر کیا آبجیکشن اپنے عقل سے اور اپنے علاقے کے آب و ہوا کے آدھار سے آپ اما عائشہ کی زندگی کے اوپر ٹپنی نہیں کر سکتے؟ نبی پاک علیہ السلام نے 11 شادی کی، کیوں؟ ہمارے ہندو بھائیوں میں ایک بیوہ ہو جائے تو دوسرا بیوہ نہیں کر سکتے، بیوی بھی نہیں کر سکتی، مرد بھی نہیں کر سکتا۔ ان کے ہاں نہیں ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں کیوں ہے ہی نہیں، لیکن اسلام میں ہے۔ کیوں ہے اسلام میں؟ اسی لیے ہے، حکمت ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی بیٹی کا شوہر کہیں مر گیا، انتقال ہو گیا، اس کا پتی ڈیتھ ہو گئی اس کی، اب اس کی زندگی ہے، اب وہ کہاں جائے گی بیچاری؟ تو اس لیے اسلام کہتا ہے کہ وہ بچی، وہ بیوہ عورت، وہ کسی سے شادی کر سکتی ہے۔ اب مرد ہے، شادی شدہ ہے، لیکن اگر اس کو سہارے کی ضرورت پڑے تو ایک مرد بیوی پہلے سے اس کے حقوق پورے کر رہا ہے، وہ اس بیوہ عورت سے بھی نکاح کر سکتا ہے۔ بلکہ اسلام میں اس بات کی ترغیب ہے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی مطلقہ عورت، تمہارے سامنے کوئی بیوہ عورت ہے تو صرف زبان سے مت بولو کہ ہم بیویوں کی، ہم بیٹیوں کی، ناریوں کی عزت کرتے ہیں، 40 سال سے اپنی بیویوں کو چھوڑے بیٹھے ہیں، وہ بیٹیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ تو اسلام کہتا ہے کہ اس کو اپناؤ، بلکہ اس کے ساتھ نکاح کرو، اس کو ایک چھت دو، عزت دو، سمان دو، تاکہ زندگی آسانی کے ساتھ بتائی جا سکے۔ اللہ کے نبی نے اگر 9 شادیاں کی، بیک وقت 9 بیویاں ہیں، تو اس کا مقصد صرف یہ تھا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے محمد الرسول اللہ کی، آپ علیہ السلام نے جو 11 شادیاں کی، صرف ایک کماری عورت، ایک کماری بیٹی اما عائشہ تھی، باقی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ، 40 سال کی عمر تھی خدیجۃ الکبریٰ کی، 40 سال کی عمر خدیجۃ الکبریٰ کی، اور محمد الرسول اللہ کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال۔ آج کا جوان کھڑا ہوگا کوئی 25 سال کا جوان ہٹا گٹا 40 سال کی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، وہ بھی 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، 2-3 مرتبہ پہلے بیوہ ہو چکی تھی۔ کوئی ہے مائے کا لال؟ پورے
دنیا کے جوانوں کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجئے، کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، اور وہ بھی کون؟ اشرف خاندان، اعلی خاندان، جن کو کہا گیا براہمن سگہاتمن، بہت اعلی خاندان کا خوبصورت، جن کا لقب الصادق الامین، جن کی شرافت پورے عرب میں مشہور، وہ جوان ایک 40 سال کی بڑھاپے کی عمر کی، بڑھاپا جوانی جن کی ڈھل چکے ہو، ان سے کوئی نکاح کرے گا؟ لیکن ہمارے نبی نے نکاح کیا 25 سال کی عمر سے لے کر محمد رسول اللہ نے 53 سال کی عمر کن کے ساتھ بتائی ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ، جو ایک بوڑھی عورت تھی۔ میڈم شرما جی، میرے ہندو بھائیو پوچھو ذرا، سمان کی چیز ہے سیتا میاں، عبداللہ سالم ہمیشہ سیتا میاں، ہمیشہ لکشمن کی بیوی کے اوپر، ارملا کے اوپر بات کرتا ہے، لیکن میری زبان سے آج تک کسی بھی دھارمک پرسن کے خلاف کوئی ایک شبد میں نے نہیں بولا۔ کیوں؟ آستھا ہے ہمارے ہندو بھائیوں کا، میں کیسے برا بھلا کہہ سکتا ہوں؟ ہاں میں سمجھا سکتا ہوں ان کو، اگر عقیدے میں کوئی غلطی ہے ان کی، ہم سمجھا سکتے ہیں کہ مریادہ پرشوتم شری رام چندر جی پرماتما نہیں تھے، مریادہ پرشوتم تھے، وہ مہان ویکتی تھے، ہم ایسے سمجھا سکتے۔ میری زبان سے تقریباً پورے سال 100 مرتبہ ہندو بھائیوں کے دھارمک، ان کے مذہبی رہنماؤں کا نام لیا جاتا، لیکن کبھی بھی ہم نے بدتمیزی سے نام نہیں لیا ہے۔ ہمیشہ جب بھی ہم نے نام لیا ہے تو آگے پیچھے شری لگایا، شری رام چندر جی، شری کرشن جی، شری ہنومان جی۔ ہم نے کئی جگہ پر کمپیئر کیا ہنومان چالیسا میں اور اذان میں، جو جھگڑا چل رہا تھا بہت سی جگہ پہ، جے ہنومان گیان گن ساگر جے کپیس تہو لوک اجاگر، رام دود اتلت بلداما انجنی پتر پون ست ناما، مہاویر وکرم بجرنگی کمتی نوار سمتی کے سنگی، کنچن ورن وجاج سبیشا کانن کنڈل کنچت کیشا۔ میں کافر نہیں بن گیا، ایکسپلین کے لیے ہم پڑھتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں کہ اس منتر میں، اس بھجن میں کیا بات کہی گئی، لیکن کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو دا ویری ویری رانگ وے۔ ہم تو سمجھانے کی بس کوشش کرتے، ایک کمپیئر کرتے۔ ہم اگر کسی مذہب پر عمل کرتے، ہم اگر اذان دیتے ہیں تو اذان کا مطلب اللہ کی بھکتی، اذان کا مطلب اللہ ایشور کی عبادت کے لیے اذان دیتے ہیں، عبادت کے لیے بلاتے ہیں۔ اور ہنومان چالیسا کا مطلب کوئی ہر نہ آ جائے، کوئی دقت آ جائے، پریشانی آ جائے تو ہنومان جی کو یاد کرتے ہیں، چونکہ ہنومان جی کو یاد کر کے، ہنومان جی کو لے کر کے سیتا کو سنکٹ سے نکالا گیا تھا، راون کا مقابلہ کیا گیا تھا۔ بس یہ جناب نوین صاحب، یہ جناب میڈم شرما کہ انہوں نے عیاشی کی، نعوذ باللہ اس طرح کے الفاظ، اور انہوں نے سیکس، ارے سیکس نہیں تھا، محمد الرسول اللہ اگر سیکس کے بھوکے ہوتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو جوانی کی عمر میں 25 سال کی عمر سے لے کر 53 سال کی عمر تک آپ علیہ السلام ایک بوڑھی عورت کے ساتھ نکاح نہیں فرماتے۔ 25 سال عمر ہے، ایک 40 سال کی بوڑھی عورت ہے، کوئی مقابلہ 19 20 بھی نہیں بلکہ 10 اور 20 ہے۔ 25 سال کا جوان ہٹا گھٹا اور ایک طرف 40 سال کی بوڑھی عورت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دیکھ لیجئے تاریخ اٹھا کر، اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں اس دیش کے، ہمارے دیش کے ہندو اور مسلمان بھائیوں، اگر آپ کی آنکھوں میں پٹی بندی ہوئی ہے تو بڑوں ہزاروں لاکھوں کتابیں موجود ہے کہ اما عائشہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح 24 سال کی عمر سے لے 25 سال کی عمر سے لے کر 40 سال کی عمر کے بیچ میں ڈیفرنس سے ہوا۔ آپ علیہ السلام نے کبھی اعتراض تک نہیں کیا کہ نہیں میں نہیں کروں، فوراً جیسے نکاح کا پیغام دیا گیا خدیجۃ الکبریٰ سے اللہ کے نبی تیار ہو گئے، اور پھر وہی خوبصورت زندگی گزرتی رہی۔ جب خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو جاتا ہے تب جا کر اما عائشہ سے نکاح کرایا جاتا ہے، اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوتی۔ تو یہ بات ذہن میں رہے
کہ 9 سال کی عمر میں اما عائشہ بالغ ہو گئی تھی. علماء مفسرین، علماء محدثین، علماء حضرات فقہاء کرام کا یہی وہ ہے کہ 9 سال کی عمر میں اما عائشہ صدیقہ بالغ تھی، ورنہ رحمت للعالمین کبھی بھی ایک بچی کو 9 سال کی ایک معصوم سی گڑیا کو اپنے گھر پہ بیوی بنا کر نہیں لاتے. آب و ہوا وہاں پر ایسا تھا کہ 9 سال کی عمر میں 8 سال کی عمر میں بچہ جوان دکھتا ہے. آج بھی وہاں جائیے، اپنے بچوں کی پرورش کیجئے، تب آپ کو پتا چلے گا. میری تقریر ریکارڈ ہو رہی، میں کہنا چاہوں گا میڈم شرما سے، جو پورے دیش کو سر پہ اٹھایا ہوا، دوسرے کنٹریز کے اوپر ہمارے دیش کا نام کتوایا کہ امریکہ کئی مرتبہ چاند پر چلا گیا، جاپان کئی مرتبہ مارس پر چلا گیا، چائنا نے ایک سے ایک پروڈکٹ تیار کیے. آج اگر ہم کو بائک خریدنا ہو، آج ہم کو کوئی موبائل خریدنا ہو، آج ہم کو کوئی گھڑی خریدنی ہو، تو ہم سب سے پہلے چائنیز پروڈکٹ کو دیکھتے ہیں. چائنا کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ان کا بچہ 5 سال کی عمر میں 5 سال کی عمر میں 10ویں کلاس کو پاس کر جاتا ہے. 5 سال 6 سال کی عمر کا بچہ جن کو ڈھنگ سے دودھ پینا، ہمارے کھانا کھانا ہمارے ملک میں نہیں آتا، لیکن چائنا کے بچے کہاں سے کہاں چلے گئے. اور آج ہم پڑھے ہیں کہ محمد نے کس عمر کی بیٹی سے نکاح کیا تھا. محمد نے اما عائشہ سے 9 سال کی عمر میں وواہ کیا تھا. ارے ان سب کے اوپر سوچو، یہ دھارمک باتیں چھوڑو، ان کے اوپر بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. ایک پلیٹ فارم پر کھڑا ہو جاؤ اور اس دیش کو اونچائی تک پہنچانے کا کام کرو. ہم نے کیا تھا الحمدللہ. ضرورت پڑی تھی تو سامنے کھڑے ہو کر ہم نے کفار و مشرکین کو، ظالموں کو اس دیش سے بھگایا تھا. اور آج بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بیچ میں دھارمک کوئی وواد نہ ہو. بہت سے جگہوں میں ہے الحمدللہ. ہمارے یہاں چلے جائیے علاقے میں، جو کہ ہاٹ سیمانچل کے علاقے میں جو ہماری مرکزی مسجد ہے، مرکز کی جو مسجد ہے، ایک ہی دیوار، ایک طرف مرکز مسجد، ایک طرف مندر ہے. ہم ان کا سمان کرتے، وہ ہمارا سمان کرتے. البتہ کچھ لوگ جو بولتے ہیں اس طرح کی باتیں کہ نہیں جناب دھرم کی رکشا کے لیے ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، بالکل بالکل غلط. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑا دھارمک کون ہو سکتا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تو لوگوں کو جنت میں پہنچانے کے لیے آپ رویا کرتے تھے. اور اسی محمد کے بارے میں کہا گیا کہ جب تک اس محمد کے دامن کو نہیں تھامو گے تو آپ جنت نہیں جا سکتے. یہاں نہ پکش باتیں کچھ راکھو، وید پران سنت مت بھاکو، تبلک جو سندرم چاہے کوئی، بنا محمد پار نہ کوئی. کون بچائے گا آپ کو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے؟ ابھی تو پارٹی کے پروکتا بنے بیٹھے، جو من میں ہوتا بک دیتے، لیکن جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگے تو کیا جواب دو گے؟ وہاں کون سی پارٹی آپ کو بچائے گی؟ وہاں نہیں کوئی بچانے والا. وہاں تو کہے گا اللہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. کون آج اس دنیا کا اور اس دھرتی کا پرائم منسٹر؟ میں ہوں تمام پارٹیوں کا مالک، تمام پارٹیوں کا اعلیٰ کمان میں ہوں. کون کہے گا؟ ایشور اور پرماتما کہے گا. جو من میں آتا ہے بھگ دیتے، نبی کے بارے میں یا کسی اوتار کے بارے میں یا کسی ہمارے ہندو بھائیوں کے کسی ان کے دھارمک پروش اور رشی منی کے بارے میں اگر کوئی بولتا ہے تو غلط ہے، اور کوئی مسلمان نہیں بول سکتا. کیوں؟ اسلام میں منع کیا گیا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ کے علاوہ کسی کو اگر کوئی غیر اللہ کو پوچھتے ہیں تو ان کو گالی مت دو. گالیاں دی ہے آپ نے. نہیں بچ سکتے آپ ایشور کی مار سے، پرماتما کی مار سے. اس دھرتی پر تو آپ کو سمان مل رہا، پروٹیکشن آپ کو دیا جا رہا ہے، لیکن آپ نے جو غلطی کی ہے اس شخصیت کے بارے میں آپ نے غلطی کی ہے کہ جو آپ کے لیے بھی جو رویا کرتا تھا کھڑا ہو کر، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. راتوں کو نیند نہیں آتی تھی ان کو. طائف چلے گئے، پتھروں کی بارش میں نہا گئے، لیکن کبھی بھی اف تک نہیں کہا ان کو. جبرائیل امین آتے اور آ کر کہتے کہ اے محمد آپ اشارہ تو کرو، ان طائف کے بیچ میں ان پتھر بازوں کو پیس دیا جائے گا، کچل دیا جائے گا. محمد رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، اللہ نے مجھے ظالم بنا کر نہیں بھیجا اس دنیا کے اندر.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رحم و کرم بنا کر کے رحمت للعالمین بنا کر اس دھرتی کے اندر بھیجا۔ ہمارے ہندوستان کے ہندو بھائیوں، آپ اس بستی میں بہت بڑی تعداد میں، اس بستی میں نہیں پورے ملک میں ہیں، لیکن خدا کے واسطے کسی کے بہکاوے پر مت آئیے۔ ایشور کے قریب ہونا ہے تو ایشور کے نام کا مالا جپیے، ایک پرماتما کے اوپر عقیدہ رکھ کر اس ایک پرماتما کے سامنے سر جھکائیے، تبھی آپ ایشور کے قریب ہوں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کا منوسمرتی ज्ञानम न शीलम यशाम विद्या न तपो न धर्मा ज्ञानम न शीलम न गुणे न धर्मा के मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मर्गाश्चरन्ति। इस धरती के ऊपर माँ बाप का धार्मिक होना, मनुष्य रूपे मात्रमान पितृमान चार्यवान पुरुषो वेदः। आपके धार्मिक होने से आपका बच्चा धार्मिक होगा। प्रशस्ता धार्मिके विदिति यस्य सामास्मगमः। आप धार्मिक होंगे, आपका बच्चा धार्मिक होगा। आपका बच्चा धार्मिक होगा तो कोई भी धर्म एक दूसरे के बीच में नफरत की दीवार नहीं खड़ी करता। हाँ, हमारा धर्म अच्छा है तो हम अपने धर्म की अच्छाई को बयान करेंगे। आपको अच्छा लगे आप कबूल कीजिए। इस्लाम यही कहता है, इस्लाम जबरदस्ती किसी को मजबूर नहीं करता कि नहीं तुमको कलिमा पढ़ना ही पड़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ही तुम, बिल्कुल नहीं, परमिशन नहीं है, ऐसा नहीं। अगर कोई हिंदू धर्म को कबूल करना चाहे तो भारत के संविधान के हिसाब से वो कर सकता है, हम उसको इस देश में मना नहीं कर सकते। वो जिस धर्म को कबूल करना चाहे कर सकता है, लेकिन लोग यहाँ पर खामखा बदनाम करते हैं कि नहीं जनाब ये लोग डराते हैं, मारते हैं और लालच देते हैं 70 हूरों का, और तब जाकर बहला फुसला कर पैसे दिखा दिखा कर ये लोग कलीमा पढ़वाते हैं। बिल्कुल गलत बात। अगर कहीं कोई करता है तो गलत करता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता। हमारे एक दो आलिम दीन के ऊपर आपने इल्जाम लगाकर जेल में तो डाला है, जैसे मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, वो अमन को सामने रखते थे, एक अल्लाह की वहदानियत को सामने रखते थे। मौलाना कलीम साहब के ऊपर इल्जाम लगाकर कि धर्म परिवर्तन कराते थे। जबरदस्ती उन्होंने किसी भी इंसान को कलीमा नहीं पढ़ाया। आप देख लीजिए, मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब बड़े शरीफ इंसान थे, आपने जेल के अंदर बंद कर दिया है। दुनिया के जेल में ताकत आपके पास थी तो आपने बंद कर दिया, लेकिन जब वो परमात्मा पूछेगा, जब उस परमात्मा के सामने हाजिर होगे, वहां पूछेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी हुकूमत है, आज सुप्रीम कोर्ट का जज कौन है, आज हाई कोर्ट का जज कौन है, बताओ। तो उस वक्त क्या जवाब दोगे? उस वक्त ऊपर वाला कहेगा फल्यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, आज किसी के ऊपर जर्रा बराबर जुल्म ज़्यादती नहीं की जाएगी। इसलिए भारत के अंदर हमारे हिंदू भाइयों और हमारे मुस्लिम भाइयों, दुनिया के ऊपर जुल्म करने से पहले, दुनिया में किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती करने से पहले आप अपनी मौत को सोचिए कि आपको मरना है, अपने परमात्मा के पास जाना होगा। इसीलिए किसी को बुरा भला मत कहिए, किसी के अजान के ऊपर टिप्पणी मत कीजिए, या किसी की हनुमान चालीसा अगर कोई पढ़ता है तो किसी मुसलमान को परमिशन नहीं है कि वह हनुमान चालीसा पढ़ने पर किसी मुसलमान भाई को दिक्कत हो, कोई दुश्वारी हो। क्यों? वो उनका अकीदा है, वो जानते हैं कि भजन करना कुछ होता है, हमारा पाप हरने होता है तो वह करते हैं। लेकिन मेरे हिंदू भाई, जब आप भजन करते हैं, अगर कोई मुसलमान उसी वक्त लाउड स्पीकर लेकर दरूद पढ़ने लगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, या और अलग तरीके से दरूद पढ़ने लगे, अजान पढ़ने लगे, तो गलत है कि नहीं? बिल्कुल गलत। 1450 साल पहले से अजान पढ़ा जा रहा है, 1450 साल से कंटिन्यू रेगुलर पढ़ा जा रहा है, कोई वो नहीं। लेकिन आज कुछ सरपसंद लोग ऐसे आ गए इस देश के अंदर कि नहीं जनाब, ये लोग इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाकर खामखा अजान के सामने कभी हनुमान चालीसा, कभी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर कीचड़ उछालते। वो ज़ात नबी की, जानवर भी अपनी शिकायत करता था कि बेज़ुबान जानवर नबी से शिकायत, हम पर जुल्म हो रहा है। उनकी लैंग्वेज में मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध सब के सब इंसानियत के एतबार से मोहम्मद रसूलुल्लाह के नजर में बराबर थे।
इंसानियत के एतबार से। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है कि उसके हाथ से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। अ मुस्लिम एन कंप्लीट मुस्लिम एंड डज नॉट हार्म टुवर्ड्स अ फेलो मुस्लिम एंड हिज क्रूरटीज। ये भी कहा कि तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई मुशरिक रहता, काफिर रहता, जैसे हमारे आसपास में टोटल हम लोग यहाँ पर मुस्लिम भाई भी रहते, हिंदू भाई भी रहते, तो इनके लिए क्या बयान किया अल्लाह के नबी ने कहा कि ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे पास में है, तुम्हारा पड़ोसी है, तो तुम अगर उसको तकलीफ देते हो, तुम भले ही 5 वक्त नमाज पढ़ते हो, तुम जन्नत नहीं जा सकते। क्यों? इसलिए कि तुम पड़ोसी को क्यों सताते हो। अब मुस्लिम विल नॉट एंटर द पैराडाइज, मुसलमान जन्नत नहीं जाएगा। क्यों? हुज नेबर इज नॉट सेफ, कि उसका पड़ोसी उसके जुल्म से अगर महफूज नहीं है, वो मुसलमान कभी भी जन्नत नहीं जा सकता। पड़ोसी में कोई भी हो सकता है, हिंदू भाई भी, क्रिश्चियन भी है, जैन भी है, बौद्ध भी, कौन है? सब के सब तो इस दुनिया के अंदर में हजरत आदम के औलाद। अल्लाह के नबी का ये पैगाम है, दुनिया के अंदर कोई माए का लाल जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने खूबसूरत मैसेजेस पेश कर सके उनके सामने में। बचपन से लेकर 6 साल की उम्र में आप थे तो माँ का इंतकाल हो जाता है, 8 साल की उम्र में दादा चले जाते, 12 साल की उम्र में चचा चले जाते। एक आप अलैहिस्सलाम 6 साल में माँ, 8 साल में दादा, फिर चाचा की निगरानी में आते, और चाचा की निगरानी में ही माँ चली गई, दादा चले गए, एक यतीम लावारिस की तरह जिंदगी गुजारते। लेकिन आपने किसी का एक कतरा खून तक नहीं बहाया था, बल्कि इंसाफ दिलाते थे। आज बिन वाइल ने एक ज़बीद नामी शख्स के ऊपर जुल्म किया, उसके प्रॉफिट को खा गए, बैठ गए लेकर। तो आप अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त 15 साल 20 साल थी। आपने कहा कि काबा के मक्कतुल मुकर्रमा के लोगों, काबतुल्लाह के सिहन पर हाजिर हो। आज बिन वाइल ने जुल्म किया है, खड़े हो गए नबी। और फिर आप अलैहिस्सलाम ने एक संगठन बनाकर ज़बीद को इंसाफ दिलाया। आज बिन वाइल के मकान पर खड़े होकर कहा कि आज बिन वाइल तुमने जुल्म किया, इनको इंसाफ दो। आज इंसाफ देने के लिए कोई खड़ा नहीं होता, आज बल्कि लूटा जाता है। आपके पास पैसा है तो प्रशासन भी आपकी जुबान, बहुत पैसे वाले की जुबान बोलती। रिश्वत की थैलियां देकर आप जमीन के ऊपर कब्जा कर लेते हो, गरीबों के ऊपर अत्याचार कर लेते हो। पैसा है तो केस जीत के जनाब जज को मैनेज कर लिया जाता है, पुलिस वालों को मैनेज कर लिया जाता है। लेकिन नबी वो थे कि सामने खड़े होकर आप अलैहिस्सलाम ने ज़बीद जो बाहर से परदेसी आया था, आप अलैहिस्सलाम ने उनको इंसाफ दिलाया। और आपने ये कहा कि मैं किसी के ऊपर जुल्म होता हुआ नहीं देख सकता। जब आपको नबूवत दी गई तो नबूवत के बाद आपने उस संगठन का नाम था हिल्फुल फुजूल। आपने कहा कि ये संगठन मुझे इतना प्यारा है, अगर मुझे नबूवत न दी जाती तो मैं इस संगठन से अलग नहीं होता। मुझे सुर्ख ऊंट से भी ज्यादा ये संगठन मजबूत, मतलब ऐसी संगठन, ऐसी जमात जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस प्लेटफॉर्म से दूसरों को इंसाफ दिलाया, आज उनके ऊपर कीचड़ उछालने की पूरी कोशिश की जाती। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जो लोग अभद्र और गलत टिप्पणी करते, कमेंट्स करते हैं, वो लोग या तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को मुकम्मल तौर पर जानते नहीं हैं, या जानते हैं लेकिन दुश्मनी और अदावत के बुनियाद पर अपने आप को पॉपुलर होने के लिए वो इस तरह की बातें करते। वरना नबी पाक अलैहिस्सलाम की इतनी प्यारी ज़िंदगी है, उलमा बयान करते हैं, मुनासिब वक्त मिलता है तो हमारा भी जहन चलता है कि हम कोशिश करें लोगों के सामने उन वाक़यात, उन मैसेजेस को रखने के लिए। तो बात ये थी कि आपने 11 शादी क्यों की? व्हाट इज नीड टू गेट मैरिड विद
11 وومن کیا ضرورت تھی 11 عورت سے شادی کرنے کی؟ آپ نے 11 عورت سے اس لیے شادی کی تھی، آپ نے عیاشی کی وجہ سے نہیں کی تھی نعوذ باللہ، بلکہ آپ نے اس لیے شادی کی تھی ایک کنواری باقی سب کے سب بیوہ، تاکہ ان بیوہ عورت کو سہارا مل جائے، اور سب کے حق حقوق آپ نے پورے کیے، سب کے حق حقوق آپ نے پورے کیے، کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی آپ نے ظلم زیادتی نہیں کی، اس لیے 11 شادی کی 11 شادی کی۔ ایک حکمت یہ، 2-3 حکمت کی وجہ سے، ایک حکمت تو یہ تھی آپ علیہ السلام نے 11 شادی کی کہ تاکہ چونکہ آپ پر شریعت نازل ہوئی، وہ شریعت عورتوں تک بھی پہنچنی چاہیے، تو بہت سی عورتیں مسئلے پوچھنے آتی تھی تو اللہ کے نبی ان کی انٹرنل مسائل کو، جیسے حیض، نفاس، پرائیویٹ مسئلے،